السلام علیکم ناظرین، میں باسط ملک ہوں۔ آپ ہمارا پاکستان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ آج صبح سے افغان مہاجرین کے خلاف ایک سخت آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور اب تک سینکڑوں افغان مہاجرین کو فوراً ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس وقت افغان مہاجرین کو کس طرح سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور کتنی تعداد میں ڈپورٹ کیا جا چکا ہے، اور افغان مہاجرین میں اس وقت کس طرح کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو ہمیں خبریں افغان مہاجرین کے حوالے سے موصول ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، کل کے نوٹیفیکیشن کے بعد حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، افغان مہاجرین پی او آر کارڈ ہولڈر جو پاکستان میں باقاعدہ ایک قانون کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر تھے، سوشل میڈیا پہ ابھی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ افغان مہاجرین جو غیر قانونی افغان مہاجرین تھے ان کے خلاف ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، جو افغان مہاجرین اس وقت پاکستان میں مقیم ہے وہ بالکل غیر قانونی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس پی او آر کارڈ موجود ہے اور وہ مکمل پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق، رجسٹریشن کے مطابق پاکستان میں رہائش پذیر تھے۔ اور اب یہ جو آپریشن جاری ہے یہ پاکستان میں مقیم قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ آج صبح سے راولپنڈی، اسلام آباد کے ملحقہ علاقے جیسے کہ واہ کینٹ ہو گیا، ٹیکسلا ہو گیا، وہاں سے آج صبح سے افغان مہاجرین کو پکڑا جا رہا ہے۔ جیسے ہی انفورسمنٹ کے اداروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ افغان مہاجر ہے، اس کو فوراً وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے، وہاں سے اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر جو ڈپورٹ سینٹر بنائے گئے ہیں، جو ڈپورٹ سینٹر قائم کیے گئے ہیں اسلام آباد میں بھی، راولپنڈی میں بھی، وہاں سب سے پہلے لایا جاتا ہے اور وہاں سے جو بسیں موجود ہوتی ہیں، جو گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، ان میں ان کو بھرا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھیڑ بکریوں کی طرح افغان مہاجرین کو تورخم بارڈر کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ بھیڑ بکریوں کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ان کو بس میں لادا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تورخم بارڈر کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق آج صبح سے یہ ڈپورٹیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اب تک درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افغان مہاجرین کو اس وقت ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ اچھا، ڈپورٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کا والد یہاں پر ہے تو اس کے بچے ڈپورٹ کر دیے گئے ہیں، کسی کی بیگم یہاں پر ہے تو اس کے ہسبینڈ، اس کے شوہر کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے شوہر کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے اور کسی کی بیگم کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے بچوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، کسی کے والدین کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ مطلب کہ ایک مکمل فیملی کو، ایک پورے گھرانے کو ایک ساتھ ڈپورٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ جس طرح بھیڑ بکریوں کو، آپ کو جہاں بھی بھیڑ بکری نظر آتی ہے آپ اس کو گاڑی میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو بارڈر پار کرا کے آپ اس کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد، راولپنڈی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ آزاد سے تقریباً 4 زنانی اور 9 بچہ اور 8 بڑا یہ لے گیا۔ جو پولیس والا یا سی ڈی ڈی والا کو بولتا ہے، وہ بولتا ہے اوپر سے مجھے کو آرڈر ہے، ہمارا کیا قصور ہے، آرڈر ہمارا ماننا پڑے گا۔ اور مختلف لوگ سے جگہوں سے بہت لوگ آج پکڑ کر کے اور آج ہی ڈپورٹ ہو گیا۔ اور آگے ہم بھی نہیں سمجھتے، اور تھوڑا سا ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی آخر مسلمان ہیں اور انسان ہیں اور 40-45 سال سے پاکستان میں رہے۔ جو مال میشی والا ہے مال میشی ادھر رہ گیا وہ چلا گیا، جو گاڑی والا ہے گاڑی روڈ پہ رہ گیا وہ چلا گیا، جو دکاندار ہے دکان کھلا رہ گیا وہ چلا گیا۔ اور اپنا گناہ یہ عوام بھی نہیں سمجھتا ہے، ان کے لیے کیا بڑا گناہ ہے۔ آخر کچھ ڈیڈ لائن یا ٹائم تو ہونا چاہیے، لوگ تو بس جو پکڑ کر کے دستی ڈپورٹ ہو گیا۔ اور اللہ رحم کرے، باقی کیا پتہ کل ہمارا لوگ کے ساتھ کیا ہوگا۔ باسط بھائی، میں نے یہ آپ کو معلومات دے دیے اور ہمارا لیے دعا کرو بس، کیونکہ بہت بے انصافی شروع ہے بچوں کے لیے اور افغانیوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ افغان مہاجرین میں ایک خوف کی اور ایک پریشانی کی لہر اس وقت چل رہی ہے۔ ان کی طرف سے ہمیں متعدد میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں، متعدد ہمیں ان کی طرف سے کالز بھی موصول ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کسی کی کال آتی ہے کہ میرے بچے کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، اور کسی کی کال آتی ہے کہ میری بیگم کو ڈپورٹ کر دیا گیا، اور کسی خاتون کی طرف سے ہمیں یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ میرے خاوند کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی کی طرف سے اگر آپ کو کچھ انفارمیشن شیئر کریں تو مختلف تھانوں سے افغان مہاجرین کو پکڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو گاڑیوں میں ڈال کے ان کو تورخم کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ تھانہ چونترا سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو پکڑا گیا،
اس کے بعد تھانہ چکری کی حدود سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کو پکڑا گیا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا باسط بھائی، یہ پیغام ہم دیتا تھا، ابھی غریب عوام، مظلوم عوام کو کیا قصور ہے؟ دیکھو کل انہیں نے فیصلہ کیا اور آج جو ہے نا یہ کارروائی شروع ہو گیا۔ ادھر تو لوگ نے 45 سال رہا، 40-45 کاروبار کیا، پاکستانیوں کے ساتھ ان کو دعا سلامی جیسی رشتہ داری، ایک قسم کا رشتہ داری بنا ہوا ہے، اور یہ تو ایک قسم کا بہت بڑا ظلم ہے جو آج پکڑ کے 50 سال والا بندہ ایک دم ڈپورٹ کرے۔ ہو سکتا ہے ان کو سیاسی ایک مسائل ہوگا، ابھی جو ہے نا ان کو تو ہمارا عوام کو کوئی قصور نہیں تھا نا، اس کو کم سے کم کوئی ڈیڈ لائن تو دینا چاہیے۔ منا دو، چلو گرمی ہے، وہ جو ہے نا ہم اللہ کو دعا کرے گا، کیونکہ ادھر سے لوگ تو قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک قسم کا، ابھی پہلے تو ہم اپنا ملک سمجھتا تھا، کدی حکومت پاکستان نہیں چھوڑتے، وہ کہہ رہے اب افغانی ہے، ماجر، آپ یہاں سے نکلو۔ ہمارا تو مجبوری ہے، اتنا تو ٹائم دینا چاہیے کم سے کم، جو وہ گاڑی پکڑ کر کے اپنا سامان بستری چلو۔ ابھی تو بہت سخت گرمی بھی ہے، انسان دیکھو اسی سے باہر یا پکے سے باہر انسان کا 1 گھنٹہ گزارا بہت مشکل ہے، اور اس کے ساتھ زنانے، بچے، فیملی، یہ ایک دم پکڑ کر کے ڈپورٹ، یا سارا لوگ ڈر یا خوف میں ہے۔ تھوڑا سا جیلانی صاحب کو، بڑا لوگ کو یہ ہمارا آواز پہنچا دیو، کم سے کم تھوڑا سا انسانی حقوق ہمارا ساتھ ہونا چاہیے بھائی صاحب۔